ایک گورنمنٹ کا ادارہ PDMA جو کہ سب سے زیادہ مشکل ترین ایریا کو دیکھ رہا ہے، اور وہ بھی بلوچستان کے، دیٹ از ڈیزاسٹر ان بلوچستان. تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت زیادہ اسکلز مانگتا ہے، کمٹمنٹ مانگتا ہے، بصیرت مانگتا ہے، ڈیڈیکیشن مانگتا ہے، ویژن مانگتا ہے. اور جو میں نے PDMA میں دیکھا ہے، ان کا ہر آفیسر، ہر فرد اتنی تیزی کے ساتھ کام کرتے ہیں ریکویسٹ کے اوپر. مٹی کا سٹرکچر ہے پورا، 400 سال سے مٹی کے گھروں میں رہتے ہیں، کمال کا رہتے ہیں، مینٹین رکھتے ہیں. کیوں نہیں ادارہ بھی ایسے ہو جس سے کہ ثقافت پتہ لگے، جس سے کہ ایک صوبے کا ایک طاقت پتہ لگے، بصیرت پتہ لگے، وزڈم نظر آئے کہ یہ معمولی لوگ نہیں ہیں. فوراً آپ کا اتنا بڑا ٹریکٹر، پتہ نہیں کون سی مشینری آ گئی بہت بڑی سی، اور وہ رات پہلی دفعہ جب آئے تھے ہمارا راستہ ٹھیک کرنے کے لیے، جب ہمارے بچے ادھر تھے اور آدھے لوگ ادھر تھے، تو وہ شاید رات کے 11-12 بجے اس نے کام ختم کیا. اندھیرے میں جا رہے تھے واپس، اور وہ نہیں جا رہے تھے جب تک کہ ہماری تسلی نہیں ہو جائے، وہ نہیں جا رہے تھے. اور اس دفعہ بھی یہی ہوا، وہ آئے، اندر بیٹھے، کوئی رات کے 10 بج گئے تھے، اور انہوں نے ہماری جب تک سب دکھایا ہمیں، انہوں نے تسلی کی، پھر گئے. ایسے تو میں نے دیکھا نہیں کہیں. PDMA is like a bright shining star in darkest nights for us. السلام علیکم. آج ہم موجود ہیں ہنا اوڑک کے ایریے میں. جہاں میں موجود ہوں تو بارش کا جو پانی آتا ہے وہ یہاں سے گزرتا ہے. اگر آپ میرے قب میں دیکھیں تو یہ یونیورسٹی آف کمیونٹی ڈیولپمنٹ ہے، اور اس کو IDSP بھی کہتے ہیں. تو یہ ایک یونیورسٹی ہے جس میں کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، اور پھر یہ جو انسٹیٹیوشن ہے اس کی آپ جھلک بھی دیکھ رہے ہوں گے. بڑا مزیدار بنایا ہوا ہے کہ ہم بارش کا پانی کیسے سیو کر سکتے ہیں، رینیویبل انرجی کے جو ہمارے سورسز ہیں اس سے کیسے ہم، اگر ہمارے پاس بجلی نہیں ہے تو ہم کیسے بجلی پیدا کر سکتے ہیں کسی بھی کونے میں جہاں پہ بنیادی سہولیات نہیں ہے، گیس کیسے پیدا کر سکتے ہیں. تو وہ چیزیں بھی آپ اگلے پروگرام میں دیکھیں گے. لیکن آج یہاں آنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو ایک تاریخی جگہ بنی ہے، اس جگہ کو جو بنانے کا مقصد تھا، اس کو بالکل یہاں بنانے والے بھی مقامی تھے، اور ہر چیز یہاں پہ جو ہے نا جو یوز ہوئی ہے وہ یہاں کی ہوئی ہے. یہاں پہ جو چیز انہوں نے اگائی بھی ہے تو وہ مقامی چیز ہی تھی. تو جو ایشو آیا، جس طرح ماحولیاتی تبدیلی نے متاثر کیا، گو کہ انہوں نے اندر ہر چیز ایسی بنائی ہے جو ماحولیاتی تبدیلی سے ٹیکل کر سکے. لیکن جو کیونکہ پانی کا بہاؤ اتنا زیادہ تھا، اس نے شدت وہاں اختیار کی، تو ان کی جو ادھر آگے وال تھی وہ گر گئی. اب اگر تھوڑی بارش زیادہ ہوتی ہے یا اور اس طریقے کی طغیانی یا سیلاب آتا ہے تو یہ جو دیوار ہے یا کمرے ہیں ان کا گرنے کا خدشہ بھی ہے. تو اس حوالے سے ان لوگوں نے، جب اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ان کا جو راستہ ہے، جو اسٹوڈنٹ کیونکہ یہاں پہ سینکڑوں کی تعداد میں پڑھتے ہیں اور وہ مختلف یہاں پہ ٹریننگیں کر رہے ہیں، مختلف ڈپلومے کر رہے ہیں، تو وہ آتے ہیں، ان کا جو راستہ ہوتا ہے وہ ہر وقت متاثر ہوتا ہے. تو پھر یہ PDMA والوں کو ریکویسٹ کرتے ہیں، تو پھر وہ ان کی بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ جلد سے جلد جایا جائے، کیونکہ یونیورسٹی ہے، اسٹوڈنٹ کا ہر روز آنا جانا ہے، تو یہ متاثر نہ ہوں. تو اس حوالے سے جو یہاں انسٹیٹیوشن کی جو سربراہ ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ آیا حکومت ان کے ساتھ تعاون کر رہی ہے یا نہیں کر رہی، اور آگے ان کے کیا مطالبات ہیں کہ وہ جو تاریخی جگہ انہوں نے بنائی ہوئی ہے، ایک ادارہ بنایا ہوا ہے، اور کافی لوگ یہاں سے پریکٹیکل چیزیں سیکھ رہے ہیں. تو اس جگہ کو مزید وہ تو اپنی سروسز دے رہی ہیں، وہ حکومت سے کیا مطالبہ کرتی ہیں، عوام سے کیا مطالبہ کرتی ہیں. تو چلتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو یہ کہ آپ کی ٹیم کا، آپ کے تمام ایک ٹیم ممبرز کا، PDMA کا بہت شکریہ. آپ نے آج کا تقریباً پورا دن دیا ہے، اور ہمارے یہاں تو کافی آتے ہیں ویڈیوز وغیرہ بنانے کے لیے، مگر جس قدر جتنا ٹائم اور جتنی ڈیپ اور ڈیپتھ سے آپ لوگوں نے دیکھا ہے، تو یقین جانیے کہ ایک گورنمنٹ کا ادارہ PDMA جو کہ سب سے زیادہ مشکل ترین ایریا کو دیکھ رہا ہے، اور وہ بھی بلوچستان کے، دیٹ از ڈیزاسٹر ان بلوچستان. تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت زیادہ اسکلز مانگتا ہے، کمٹمنٹ مانگتا ہے، بصیرت مانگتا ہے، ڈیڈیکیشن مانگتا ہے، ویژن مانگتا ہے. اور جو میں نے PDMA میں دیکھا ہے، ان کا ہر آفیسر،
ہر فرد اتنی تیزی کے ساتھ کام کرتے ہیں ریکویسٹ کے اوپر، اور انہی کے جب سے یہ 2 سال پہلے جو سیلاب آیا ہے، ہمیں پی ڈی ایم اے نے گائیڈ کیا ہے مسلسل، کس طرح سے ہم کریں، کس طرح سے رپورٹنگ کریں، کس طرح سے اپڈیٹڈ رکھیں، فارمیٹس پہ ہمیں ٹریننگ دی ہے، اور ہمیں مسلسل ہر مہینے کس طرح سے کام کرنے کے بعد کیسے ہم گورنمنٹ کو واپس بتائیں کہ کہاں کام ہوا ہے، کتنے لوگ مستفیض ہوئے ہیں. اور یہ کرتے کرتے آپ یقین جانیے بلوچستان کے اس وقت 6 ڈسٹرکٹس میں ہیں 2 سال سیلاب کے بعد سے، کوئٹہ کے علاوہ سبی، نصیر آباد، کچھی، صوبت پور، جعفر آباد. وہاں پہ تو آپ کبھی آئیں تو وہاں پہ فارمرز جو کہ کا ریہیبلیٹیشن جو ہوا ہے ان کی زمینوں کا، وہ ہم جیسے ہی ہمیں پیسے آتے تھے کہیں سے، ویسے ہی ہم پی ڈی ایم اے کو رپورٹ کرتے تھے فوراً. یقین جانیے کبھی ہمیں دوسرا چکر نہیں لگانا پڑا، ہمارے پہ کبھی اس طرح کے آبجیکشنز نہیں انہوں نے لگائے کہ جس سے کہ ہم اپنا کام روک کے بس پی ڈی ایم اے کے آفس میں بیٹھے رہتے، صفائیاں پیش کرتے رہتے، کلیئرنس مانگتے رہتے. ود ان منٹس، ود ان لمحوں میں ہم کلیئرنس ملا ہم واپس ڈسٹرکٹ جاتے تھے. ڈی سیز کو ہم وہ کلیئرنس دکھاتے تھے، وہاں سے ہمارے راستے سب صاف ہو جاتے تھے. اور ہم میں یہ سمجھتی ہوں ہم اللہ کی مدد سے بہت افیکٹو رہے ہیں. آئی ڈی ایس پی کی جو 7th تھیم ہے سسٹینیبل لیونگ اینڈ لائیولیہڈ، اس نے کیپچر کیا ہے، اور اس کو جو لیڈ کر رہے ہیں وہ صفدر حسین ہیں، ہمارے اس کے فیکلٹی ممبر ہیں، اس کی کنسیپچولائزر ہیں، اور اس وقت اس آئی ڈی ایس پی کے کو ڈائریکٹر ہیں. جو کام کیا ہے انہوں نے وہ یہ کہ لوگوں کو دیکھا، عوام کو دیکھا، ان کے رہن سہن کو دیکھا، اور اس کو اس یونیورسٹی کے اسٹرکچر میں ڈھالا. مٹی کا اسٹرکچر ہے پورا، 400 سال سے مٹی کے گھروں میں رہتے ہیں، کمال کا رہتے ہیں، مینٹین رکھتے ہیں. کیوں نہیں ادارہ بھی ایسے ہو جس سے کہ ثقافت پتہ لگے، جس سے کہ ایک صوبے کا ایک طاقت پتہ لگے، بصیرت پتہ لگے، وزڈم نظر آئے کہ یہ معمولی لوگ نہیں ہیں. بنانے والے اس کے سب ہنہ اڑک کے کاریگر ہیں. اگر آپ جا کے اس کو آپ نے دیکھا ہوگا، اس کی وداؤٹ اینی سپورٹ، اس کی اتنی بڑی بڑی چھتیں اور اس کا پلاسٹر زبردست کام کیا ہے. تو اس کے اوپر ہم تو بہت پرائڈ لیتے ہیں. میں چاہتی ہوں بلوچستان بھی پرائڈ لے، ہنہ اڑک کے لوگ بھی پرائڈ لیں، فخر محسوس کریں. اور ہمارے تعلیمی ادارے جو ہیں اس فلسفے کو دیکھیں کہ بلوچستان معمولی جگہ نہیں ہے، دانشوری کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، دانشوری ہر جگہ موجود ہے. اور یہ ہماری یونیورسٹی کا کام ہے اس دانشوری کو ابھارنا، سامنے لانا اور دنیا کے سامنے لانا. مگر ماشاء اللہ سے ہم یہ تو بڑے اب کانفیڈنٹلی کر سکتے ہیں، یہاں آندھی آئے، طوفان آئے، سیلاب آئے، پی ڈی ایم اے ہے، وہ ہم کو بچا لے گا اللہ کے بعد. تھینک یو. ایک تو آپ یہاں پہ موجود ہیں، ہر بارش میں متاثر ہوتے ہیں، آپ کے اتنے اسٹوڈنٹ ہیں، ان کو جو ہے نا سڑک کا ایشو آتا ہے اور کچھ بھی ہوتا ہے تو سب سے پہلے آپ کی کال آتی ہے کہ میرے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ کیسے آئیں گے. بالکل بالکل، اور آپ فوراً آ جاتے ہیں. تو ہماری بھی یہ کوشش ہوتی ہے کہ آپ کی دوسری کال نہ آئے. نہیں، آپ کے فوراً آپ کا اتنا بڑا ٹریکٹر، پتہ نہیں کون سی مشینری آ گئی بہت بڑی سی، اور وہ رات ہم پہلی دفعہ جب آئے تھے ہمارا راستہ ٹھیک کرنے کے لیے، جب ہمارے بچے ادھر تھے اور آدھے لوگ ادھر تھے، تو وہ شاید رات کے 11-12 بجے اس نے کام ختم کیا. اندھیرے میں جا رہے تھے واپس، اور وہ نہیں جا رہے تھے جب تک کہ ہماری تسلی نہیں ہو جائے، وہ نہیں جا رہے تھے. اور اس دفعہ بھی یہی ہوا، وہ آئے اندر بیٹھے، کوئی رات کے 10 بج گئے تھے، اور انہوں نے ہماری جب تک سب دکھایا ہمیں، انہوں نے تسلی کی، پھر گئے. ایسے تو میں نے دیکھا نہیں کہیں. صحیح. تو میڈم اب حکومت سے آپ کی کیا ڈیمانڈ ہے؟ یہ عارضی مسئلے تو حل کر رہی ہیں، یہ شکر ہے کہ آپ پی ڈی ایم اے سے مطمئن بھی ہیں. خوش ہوں. تو یہ بھی بہت بہت شکریہ آپ کا. لیکن میں پراؤڈ بھی ہوں پی ڈی ایم اے پہ. تھینک یو. اور ہم ہمارا ادارہ اپنا ادارہ چلا رہے ہیں، اس لیے کہ وہ ہمارا حکومت کا ادارہ ہے. ہم ایز اے سول سوسائٹی ہمارا دل چاہتا ہے ہم اپنے حکومت کے اداروں پہ پراؤڈ فیل کریں. بے شک. آئی ریئلی وانٹ ٹو فیل پراؤڈ آف مائی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس. بے شک. تو میڈم پانی کی، کیونکہ جو بارش ہوتی ہے اس کے بعد پانی نے یہاں سے گزرنا ہوتا ہے، جی، تو مطلب ہر بارش میں آپ متاثرہ فریقوں میں شامل ہیں. تو اس کا پرماننٹ سولوشن کہ حکومت ایسا کیا کرے کہ آپ کو بار بار یہ تکلیف نہ سہنی پڑے؟ 2 چیزیں ہیں. ایک تو ہمارا PC1 اپروو ہے، یہ ریٹیننگ وال، یہ جو ابھی جو ہوا ہے نا، یہ ٹیمپریری ہوا ہے. جی جی بالکل. آپ خود دیکھ لیجئے، یہ ریٹیننگ وال کے بغیر یہ نہیں کھڑا رہے گا اسٹرکچر. اور یہ اگر نہیں ہوا ریٹیننگ وال کا پروجیکٹ، گورنمنٹ کا اپروو پروجیکٹ ہے، PC1 اپرووڈ ہے،
ACS صاحب جو پچھلے والے تھے انہوں نے بہت کائنڈلی سب کیا, کمشنر صاحب نے, سب نے ہمیں بہت سپورٹ کیا, وہ ہمارا PC1 اپرووڈ ہے, مگر وہ حکومت بدل گئی تو رک گیا. اگر یہ نہیں ہوا تو یہ لینڈ سلائڈ کر جائے گا پورا اسٹرکچر, آپ اس کو دیکھیں اگر, اور یہ لینڈ سلائڈ کرے گا تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک تو کتنا بڑا نقصان ہوگا, اور اندر اسٹوڈنٹس ہیں, یہ بہت بڑا کلائمیٹی بنے گی یہ. تو یہ دو ہیں, ایک تو یہ, دوسرا ہے راستہ, ہمیں ایکسیس جو ہے ہمارا پرماننٹ ایکسیس ہمیں ملے, جو کہ یہ بار بار یہ جو سیلاب آ جاتا ہے وہ ہم نے, آپ نے دیکھا وہ ہم نے وہ بیچ میں وہ خود بنائے لگائے ہوئے تھے, جی جی جی, پائپ ہم لوگ خود کرتے رہتے ہیں, لیکن وہ بہہ جاتا ہے, وہ پانی لے جاتا ہے وہ سارا. مطلب ریٹین وال کے ساتھ ساتھ ایک پل بھی ہو. ہاں ہاں, یہ پل ہو, جو بھی ہو, آپ کی انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ سے زبردست, جو بھی کچھ ہو, ہمارا روڈ ایکسیس جو ہے وہ ڈسکنیکٹ نہ ہو. صحیح. اور یہاں ہمارے لوگ پھنس کے نہ رہ جائیں کہ دریا آ گیا, سمندر آ گیا, اور وہ لڑکیاں ہیں سب, اور ان کے گھر والے سب, اور سب اتنے پینکڈ ہو جاتے ہیں, اتنے پریشان ہو جاتے ہیں. پھر یہ لوگ آگے جو ہمارے لیویز تھانے والے ہیں بڑی مدد کرتے ہیں آن کے, مطلب ایوری بڈی از ویری ہیلپ فل, مگر ہیلپ فل ہیں, سپورٹیو ہیں کرائسس کے بعد. میں کہہ رہی ہوں کرائسس سے پہلے پریکاشنری, ہاں, پروٹیکشن دے دیں. جی جی. تو یہ اور اس کے اندر ہم حاضر ہیں, جو ہم سے ہوگا ہم کریں گے, لیکن ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہوتے ہیں. ہمارے پیسے سارے EAD اپروو نہیں کرتا ہے, ہمارے پیسے 8-8 10-10 مہینے آتے ہیں, ہمارے پیسے نہیں اپروو ہوتے. تو اتنی گورنمنٹ کی اتنی زیادہ اس وقت بندشیں بھی لگی ہوئی ہیں, تو ان سب چیزوں پہ اس کو لے کے چل رہے ہیں. لیکن ونس اگین ود آل دا اسٹرگل, PDMA is like a bright shining star in darkest nights for us. آپ نے ڈاکٹر صاحبہ کی باتیں سنی تو وہ کہہ رہی تھیں کہ حکومت تعاون تو کر رہی ہے, لیکن اگر حکومت ایسا کرے کہ یہ پروٹیکشن وال بنائے, اور ساتھ ساتھ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں نیچرلی طور پر ایک چیز بن گئی ہے, اگر پانی کو ایسے سیکیور کر کیا جائے تو نہ صرف یہ پانی جو نیچے سے جو پانی کا وہ ہے بہت زیادہ گہرائی پر ہے وہ اوپر آ جائے گا, اس کے ساتھ ساتھ یہاں جو مقامی لوگ ہیں ان کی بھی یہاں سے کافی ضرورتیں پوری ہوں گی. تو یقیناً ان کی جو ڈیمانڈیں ہیں وہ بڑی جینون ہیں, یہ ہماری سوسائٹی میں خدمات دے رہی ہیں, ہمارے لوگوں کو صلاحیتیں دے رہی ہیں, ان کو ٹیکنیکل ٹریننگز دے رہی ہیں, کہاں کہاں سے پروجیکٹ لاتی ہیں. تو یہ ہمارا بھی فرض ہے, جہاں ہمارا پیسہ اتنی جگہوں پر جاتا ہے, اکثر لیپس ہو جاتا ہے, تو وہاں پر ہم جو یہ تاریخی جگہ ہے اس کو سیکیور کریں, اور ساتھ ساتھ جو یہاں پر مزید فوکس کریں تاکہ یہاں سے زیادہ لوگ علم سیکھیں. علم صرف یہاں پہ وہ نہیں ہے بلکہ اس کا پریکٹیکل بھی کرایا جاتا ہے. تو یہی چیز ہے کہ ہم یونیورسٹیوں میں نالج تو لے جاتے ہیں لیکن پریکٹیکل نہیں ہوتا, در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں. اس جو یہ یونیورسٹی ہے اس کی یہ خوبی ہے کہ اس میں دونوں چیزیں ایک ساتھ میسر ہیں. تو ہم امید کریں گے کہ میر سرفراز بگٹی صاحب ہیں, اسی طرح تمام ڈپارٹمنٹ خصوصی توجہ دے کر امپاور کریں گے اور ان کے ساتھ مل کر کام کریں گے, اور یہ اس انسٹیٹیوشن کو مضبوط کرنے کے ساتھ ساتھ بلوچستان کو بھی مضبوط کرنے کا سبب بنے گا, اور یہ ہمارے لیے بے حد ضروری ہے. تھینک یو.